آداب ناظرین، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت کو خارج از امکان قرار دیا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر مرکزی سرکار بات چیت کرے گی بھی تو وہ صرف اور صرف جموں کشمیر کے عوام اور یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کی جائے گی۔ سری نگر کے ایس کے آئی سی سی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی وکالت کرنے والوں پر جم کر برسا اور انہیں صاف الفاظ میں کہا کہ پڑوسی ملک کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ امت شاہ نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں عام شہریوں، سیکورٹی اہلکاروں اور ملیٹنٹوں سمیت تقریباً 40,000 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ خون خرابے کے اس سلسلے پر روک لگائی جائے اور تعمیر و ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے ساتھ آج یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا یہ علاقہ مستحق ہے اسے 2022 تک پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ خاندانی راج کرنے والی ان تین جماعتوں نے عوام کے ساتھ ہمیشہ ہی استحصال کا سلوک روا رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ نے اب تک 20,000 نوکریاں فراہم کی ہے جبکہ مزید 6,000 نوکریوں کی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنبہ پروری اور اقربہ پروری کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب پنچ اور سرپنچ میدان میں آئے ہیں جو کل ایم ایل اے، ایم پی اور یہاں تک کہ سی ایم بن سکتے ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ ملیٹنسی دم توڑ رہی ہے اور اب بندوق کی جگہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم آ گئی ہے۔ مرکز کی عوامی رابطہ کاری مہم کے تحت جموں کشمیر کے دورے پر آئے ہوئے وزیر داخلہ نے آج ہندواڑہ میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد رکھنے کے علاوہ دیگر کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات کی۔ ان میں خاص طور سے 54 سڑک پروجیکٹ شامل ہیں جن کی مجموعی لمبائی 294 کلومیٹر ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے تلملہ گاندربل میں واقع کھیر بھوانی مندر میں حاضری دے کر وہاں پوجا اور پرارتھنا کی۔ ان کے ہمراہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور سول و سیکورٹی انتظامیہ کے سینئر حکام موجود تھے۔ مرکزی حکومت کے عوامی رسائی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر مرکزی وزیر مملکت برائے آیوش ڈاکٹر ایم چندرا بائی مہندر بائی اور مرکزی وزیر مملکت برائے جنگلات و ماحولیات اشونی کمار چوبے نے کل کٹرا کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران دونوں وزیروں نے دیشا ہوم میں قیدیوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر قیدیوں کی جانب سے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ نئی دلی میں آج سے بھارتی فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کی 4 روزہ کانفرنس شروع ہو رہی ہے جس میں ملک کے سیکورٹی چیلنجوں بشمول مشرقی لداخ میں LAC پر موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کانفرنس میں پچھلے ہفتے جموں کشمیر میں ہوئی شہری ہلاکتوں کے پس منظر میں UT کے سلامتی منظرنامے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فوجی سربراہ جنرل MM نروانے اور دیگر اعلیٰ فوجی کمانڈر کانفرنس کے دوران فوج کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیں گے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کووڈ ٹیکہ کاری مہم کی کامیابی بھارت کی صلاحیت کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک 100 کروڑ ٹیکے لگانے کو نشانے کو پورا کرنے کے بعد نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آکاشوانی پر کل اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 100 کروڑ ویکسین کے ڈوز کا نشانہ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تحریک دینے والی لاکھوں کہانیاں بھی ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ انہیں پختہ یقین تھا کہ ٹیکہ کاری مہم کامیاب ہوگی، کیونکہ وہ ملک اور اس کے لوگوں کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے 72 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 62 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے جبکہ دیگر 10 کا تعلق جموں صوبے سے تھا۔ اس دوران 68 کووڈ متاثرین صحت یاب بھی ہوئے۔ سری نگر میں کل پروجیکٹ بیکن کی ایک موٹر سائیکل ریلی کو بریگیڈیئر آئی کے جگی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ریلی 2500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے 4 نومبر کو سلیگوڑی پہنچ جائے گی۔ اس ریلی کے انعقاد کا مقصد ملک کے عوام کو امن، بھائی چارے اور یکجہتی کا پیغام دینا ہے۔ اس موقع پر پروجیکٹ بیکن کے چیف انجینئر نے کہا کہ بیکن جموں کشمیر کے پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں کو سڑک رابطہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔